ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین، اور اس نے قسمیں اٹھائیں ان دونوں کے سامنے کہ بے شک میں لکما تم دونوں کے لیے لمن الناصحین البتہ خیر خواہ ہوں۔ ہم بات پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور کہا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور یہاں سے جہاں سے تم چاہو پھل کھاؤ، لیکن ایک درخت کو خاص کر دیا اور فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، کہ اس درخت کا پھل اگر تم کھاؤ گے تو تم ظالم بن جاؤ گے، نافرمان بن جاؤ گے، تو لہذا اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب شیطان نے، ابلیس نے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اس درخت کا پھل کھاؤ۔ اس درخت کا پھل کھانے کے لیے شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو انہوں نے جنتی لباس پہنا ہوا ہے، لباس ان کا اتر جائے اور ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل جائیں اور یہ اس جنت سے نکل جائیں جس جنت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور اما جی حوا کو داخل کیا تھا۔ تو اس نے آ کر کہا ان کو کہ ما نہاکما ربکما، کہ تمہارے رب نے تم کو اس وجہ سے اس درخت سے روکا ہے کہ تم کہیں اس کا پھل کھا کے فرشتے نہ بن جاؤ، یا کہیں اس کا پھل کھا کے تم ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں داخل نہ ہو جاؤ۔ تو اس بات کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں خیال ڈالا، وسوسہ ڈالا، تو فوراً آدم علیہ السلام نے اس کی بات کو مان لیا، نہیں، بلکہ کئی سال تک، مدتوں تک یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالتا رہا۔ مدتوں حضرت آدم علیہ السلام اور اما جی حوا علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا کرتا رہا، اور پھر جب ایک بات کسی کے دل میں مسلسل ڈالی جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات کی طرف مائل ہو جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو جب جنت میں داخل کیا تو اس نے ان کو نکالنے کے لیے کیا کیا؟ وسوسہ ڈالا، خیال پیدا کیا ان کے دل میں۔ تو یہ خیال پیدا کرنا، وسوسہ ڈالنا، یہ شیطان کا سب سے پہلا حربہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے انسان کے خیالات پر حملہ آور ہوتا ہے، سب سے پہلے انسان کے خیالات کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس کے خیالات بدلتے ہیں پھر اس کے خیالات کے بدلنے کے بعد اس کے اعمال میں بھی تبدیلی جو ہے نا وہ واقع ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ یہاں پر یہ بات کہتے ہیں کہ اس نے حضرت حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور حوا علیہ السلام کو یہ اس بات پر آمادہ کیا کہ اس کا پھل کھانا چاہیے، پھر حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو آمادہ کیا، تو آدم علیہ السلام اپنی بیوی کی بات مان کر، حوا کی بات کو مان کر، تو انہوں نے اس کا پھل کھا لیا۔ یہ بات بے بنیاد ہے، اس کا کسی قرآن کی آیت میں نہ کسی حدیث میں بالکل بھی اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے کہ حضرت حوا کو شیطان نے پہلے بہکایا اور پھر حضرت حوا نے آگے آدم علیہ السلام کو یہ بات کہی اور پھر آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کی بات کو مان کر تو یہ کام کیا۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بے بنیاد بات ہے۔ قرآن کے الفاظ بتلاتے ہیں کہ اس نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، اور یہ لفظ کیا ہے؟ فَوَسْوَسَ لَهُمَا، اس نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، ان دونوں کے دلوں میں خیال پیدا کیا کہ تم اس کا پھل کھا لو۔ اکیلے حوا کے دل میں نہیں بلکہ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کے دلوں میں اس نے وسوسہ پیدا کیا۔ لہذا یہ جو قول کہا جاتا ہے یہ بے بنیاد ہے کہ حضرت حوا کو اس نے پہلے جو ہے نا وہ وسوسہ ڈالا اور حضرت حوا کو جو ہے نا وہ یہ خیال پیدا کیا ان کے دل میں، پھر حضرت حوا نے آدم علیہ السلام کو کہا تو آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کی بات کو جو ہے نا وہ مان لیا،
تو پھر پھل کھایا، اس کی کوئی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ ان دونوں کے دلوں میں، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کے دل میں اس ابلیس نے، شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور ان دونوں نے ایک وقت آیا کہ اس کی بات کو انہوں نے مان لیا اور پھل کھا لیا۔ پھر یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں منع کیا تھا کہ اس کا پھل نہیں کھانا، پھر کیوں کھایا؟ تو اس کے حوالے سے ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے حکم دیا تھا، اس حکم دیے کو کئی سال بیت چکے تھے، مدتوں گزر چکی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام اس کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کی جنت میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہوئے ان کو کئی سال گزر چکے تھے، اور اس زندگی کے گزارنے میں انہوں نے کبھی بھی اس پھل کی طرف توجہ نہیں دی، اس درخت کی طرف توجہ نہیں دی جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، ان کو کبھی اس درخت کا خیال تک نہیں آیا تھا۔ تو مدتیں گزرنے کی وجہ سے اور عیش و عشرت کی زندگی وہاں پر وہ دونوں گزار رہے تھے جنت میں، تو کبھی ان کے دل میں اس درخت کا خیال تک نہیں آیا تھا، اس وجہ سے وہ حکم جو اللہ نے دیا تھا وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام بھول چکے تھے۔ تو قرآن نے یہ لفظ کہا فناسیہ ولم نجد لہ عزما، قرآن کے دوسرے مقام پر ہے فناسیہ ولم نجد لہ عزما، کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے وگرنہ ہم نے ان کو ارادتاً نافرمانی کرنے والا نہیں پایا، ارادتاً نافرمانی کرنے والا ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں پایا، وہ بھول گئے اور بھول کر انہوں نے پھل کھا لیے۔ تو بھول کیا گئے؟ وہ جو اللہ نے حکم دیا تھا درخت کے قریب نہیں جانا، چونکہ ان کے ذہنوں میں وہ درخت رہا ہی نہیں تھا، کبھی اس کے قریب جانے کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا تھا، تو وہ یہ حکم ان کے ذہنوں سے نکل گیا، فراموش کر بیٹھے، تو پھر اس درخت کا پھل اس طرح کر کے اس کے کہنے پر کھا لیا۔ تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو یقین دہانی کروانے کے لیے کوئی اس نے تھوڑی کوشش نہیں کی، قرآن کے لفظ بتلاتے ہیں کہ اس نے ان کو بھرپور یقین دہانی کروانے کی کوشش کی، اور اس حد تک یقین دہانی کروانے کی کوشش کی کہ میری بات مان لو کہ اس نے قسمیں کھائیں، اس نے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں۔ قرآن کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، کس بات پر؟ انی لکما لمن الناصحین، کہ بے شک میں تم دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں، میں تم دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کی خاطر تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس درخت کا پھل کھا لو، اچھے رہو گے، یا فرشتے بن جاؤ گے، یا پھر ہمیشہ ہمیں جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اس نے لمبی مدت حضرت آدم اور حضرت حوا کے دل میں خیال ڈالتا رہا اور ان کے سامنے قسمیں کھاتا رہا، ان کو اپنی بات کی یقین دہانی کرواتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب کا حکم بھولنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کی بات کو انہوں نے مان لیا اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اللہ فرماتے ہیں پس اس نے ان دونوں کو پھسلایا، دلّاهُمَا، اس نے ان دونوں کو پھسلایا، بغرور، دھوکے کے ساتھ، اس نے دھوکا کیا ان کے ساتھ۔ اور اچھا بلا بھی مومن انسان ہو، اچھا بلا سیانہ آدمی بھی ہو، تو جب کوئی کسی کو دھوکا دیتا ہے تو بعض اوقات وہ اگلا بندہ دھوکے میں آ ہی جاتا ہے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پس اس نے ان دونوں کو دھوکے کے ساتھ ان کو ورغلایا، دھوکے کے ساتھ ان دونوں کو پھسلایا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کے دھوکے میں آ کر اس کا پھل کھا لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، پس جب ان دونوں نے چکھا اس درخت کے پھل کو، فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، پس جب ان دونوں نے چکھا الشَّجَرَةَ اس درخت کے پھل کو، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں، وہ لباس جو جنت کے پہنے ہوئے تھے وہ اتر گئے اور ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ دونوں شروع ہوئے وہ ڈھانپنے لگے اپنے اوپر جنت کے پتے، وہ دونوں شروع ہوئے وہ ڈھانپنے لگے اپنے اوپر جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور پکارا ان دونوں کو ان کے رب نے، أَلَمْ أَنْهَكُمَا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا، عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اس درخت کا پھل کھانے سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تم دونوں کو کہا نہیں تھا،
ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلم کھلا دشمن ہے. دیکھنا کہیں جو ہے نا وہ اس کے جال میں نہ پھنس جانا، اس کی سازش کا شکار نہ ہو جانا. کیا میں نے تم دونوں کو کہا نہیں تھا؟ اب یہاں پر کئی باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب اس نے ان دونوں کو اس درخت کا پھل کھلانے پر دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے، فریب کر کے، ان کا خیر خواہ بن کے ان کو اس کا پھل چکھایا، کھلایا اور انہوں نے کھا لیا، تو ان کے سب سے پہلے کیا ہوا؟ ان کے لباس اترے، ان کی شرمگاہیں ظاہر ہوئی. یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا، بنایا، حوا کو بنایا، تو اس کے بعد ان کے جسموں کو لباس سے چھپایا. ان کے جسموں کو کس سے چھپایا؟ لباس سے چھپایا. اور ان کی جبلت میں، ان کی فطرت میں یہ چیز پیدا کی کہ یہ لباس شرمگاہ کو ڈھانپنے کے لیے ضروری ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ جس وقت وہ پھل کھانے کی وجہ سے ان کا لباس اترا اور ان کی شرمگاہ ظاہر ہوئی، تو فطرتی طور پر، حالانکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کوئی شریعت نازل نہیں کی تھی، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک ابھی کوئی حکم حکام جو ہے نا اس حوالے سے نازل کیے تھے. فوراً لباس کے اترنے کے بعد دونوں کو خیال کیا پیدا ہوا کہ فوری طور پہ ہمیں اپنی شرمگاہ ڈھانپنی چاہیے. اور ان کو اور کچھ نہیں ملا تو جنت کے درختوں کے پتے اتار اتار کر وہ اپنے جسم پہ چپکا کے تو اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے. اس کا مطلب ہے کہ آدم کی فطرت میں یہ چیز شامل تھی، لباس پہننا اور اپنے آپ کو چھپانا اور ڈھانپنا. تو یہاں سے ان لوگوں کی جو آج کل کے یہ محققین، اللہ تعالیٰ ان بدبختوں سے محفوظ رکھے امت مسلمہ کو، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں یہ آدم جو ہے نا انسان، یہ بندر سے کنورٹ ہوا ہے. یہ پہلے جو ہے نا وہ بدمانس تھا، بندر تھا، پھر بدمانس بنا، بدمانس سے پھر جو ہے نا وہ ارتقاء کرتے کرتے، یہ ارتقائی صورت جو بتاتے ہیں، ارتقاء کرتے کرتے پھر جو ہے نا وہ انسان بن گیا. تو پہلے بندر تھا، بندر سے ارتقائی صورت اختیار کرتے کرتے یہ کیا بن گیا؟ انسان بن گیا. یہ بعض جو ہے نا وہ لوگوں کا یہ کہنا ہے. اور پھر وہ چونکہ اس انسان کی ابتدا جانور سے لیتے ہیں، تو چونکہ جانور اپنی شرمگاہ یا اپنے جسم کو چھپانے کے لیے لباس استعمال نہیں کرتا، اس لیے کہتے ہیں کہ جب آدم دنیا پہ آئے تو ننگے تھے، کتنے سال وہ ننگے ہی پھرتے رہے. پھر آہستہ آہستہ ان کو یہ خیال آیا کہ ہمیں لباس بنانا چاہیے، ہمیں جو ہے نا وہ اپنا جسم ڈھانپنا چاہیے. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے لباس تیار کیا اور جسم کو ڈھانپا. پہلے آدم جو ہے نا وہ ابن آدم ننگا ہی پھرتا تھا. یہ سب کچھ جھوٹ پر مبنی ہے اور غلط بات ہے، قرآن اور حدیث کے صریح خلاف ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. اللہ نے پہلے دن سے جب آدم کو پیدا کیا اس کو لباس پہنایا، اور وہ جنت میں جنتی لباس میں ملبوس تھے. اور پھر جب شیطان نے ان کو ورگلایا اور انہوں نے شیطان کے کہنے پر جس وقت وہ پھل اس کا کھا لیا، اس درخت کا کھا لیا اور بھول گئے، تو سب سے پہلے ان کا لباس اترا، ان کی شرمگاہ ظاہر ہوئی. اگر ابن آدم کی فطرت اور جبلت میں ننگا رہنا ہوتا، جس طرح کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو ننگا ہی پھرتے رہے، کئی سال ننگے ہی پھرتے رہے، اگر ننگا رہنا ہوتا تو پھر آدم اور حوا کو لباس اترنے کے بعد فوری طور پر اپنی شرمگاہ کو چھپانے کا خیال کیوں پیدا ہوتا؟ قرآن کے لفظ بتلاتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے یہ باتیں محققین نے بتائی ہیں یہ سب غلط ہیں، سب جھوٹی ہیں. قرآن ان کی نفی کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ آدم کبھی بھی ننگا نہیں رہا. پہلے روز سے اللہ نے آدم کو لباس میں رکھا، اور جب اس کا لباس اترا تو فوراً اس کو اپنا لباس بنانے اور اپنی شرمگاہ کو چھپانے کا خیال پیدا ہوا. اب ذرا قرآن کے لفظوں میں غور کیجیے، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. اچھا پھر ایک اور بھی بات، یہ جو کہتے ہیں کہ ارتقائی صورت ہے، بندر سے بدمانس بنا اور بدمانس سے پھر یہ انسان بنا، یہ بھی جھوٹ ہے. کیوں؟ اللہ تعالی نے انسان کو ایک الگ مخلوق کے طور پر بنایا ہے. اللہ نے انسان کو ایک الگ مخلوق کے طور پر بنایا ہے، نہ کہ بندر سے کنورٹ ہو کر ارتقائی صورت میں یہ انسان بنا. یہ غلط بات ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو الگ سے ایک مخلوق کے طور پر بنایا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تیرے رب نے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے کہا
کہ کیا ضرورت ہے خلیفہ بنانے کی، تسبیح تیری ہم کرتے ہیں، تقدیس تیری ہم کرتے ہیں، تحمید تیری ہم کرتے ہیں، خلیفہ بنا کے کیا کرنا ہے؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایسا خلیفہ بنائے گا جو خون خرابہ کرے گا اور قتل و غارت گری کرے گا، زمین میں فساد کرے گا. تو کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون. اور پھر جب بنایا تو بنایا کس کو؟ خلیفہ کس کو بنایا؟ وعلم آدم الاسماء، آدم کو بنایا اور آدم کو پھر علم سکھایا. آدم کو بنایا اور بنانے کے بعد پھر کیا کیا؟ علم سکھایا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یا اس انسان کو الگ سے ایک مخلوق کے طور پر پیدا کیا ہے، نہ کہ یہ بندر سے بدمانس اور بدمانس سے انسان نہیں بنا. یہ تو انسانیت کی توہین ہے یہ کہنا کہ بندر سے بدمانس بنا اور پھر بدمانس سے جو نا وہ انسان بن گیا. یہ ارتقاء حاصل ہوتے ہوتے یہ انسان تک پہنچ گیا. اور یہ تصویریں بھی جائیں نا، یہ بعض یہ جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہاں پر جائیں تو وہاں پر وہ تصویر دکھاتے ہیں، وہ پہلے بندر ہے، بندر سے پھر جو نا وہ بڑا ہوا، پھر اس کے بعد وہ اڑ کے چلنا شروع ہوا، آہستہ آہستہ وہ تھوڑا سا اس کے اور وہ سیدھا ہوا، اس کی کمر میں تھوڑا خم رہ گیا، پھر اس کے بعد بالکل سیدھا ہو گیا. یعنی اس طرح کر کے وہ انہوں نے ایسی تصویر بنائی ہوتی ہے کہ وہ کیسے بندر سے انسان بنا. یہ سب جھوٹ ہے. اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو الگ سے ایک اپنے خلیفے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، الگ سے ایک مخلوق کے طور پر پیدا کیا، نہ کہ جانور سے ارتقاء حاصل کر کے انسان نہیں بنا. یہ جھوٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ پہلے دن سے ہی لباس میں ملبوس ہے. اللہ نے اس کو ننگا نہیں پیدا کیا، ننگا نہیں اللہ نے اس کو رکھا، نہ جنت میں ننگے تھے نہ دنیا میں آ کے ننگے رہے. تو اللہ فرماتا ہے فضلناہما بغرور، اس شیطان نے ان کو ورغلایا دھوکے کے ساتھ، ان دونوں کو پھسلایا. فلما ذاق الشجرۃ، پھر جب ان دونوں نے چکھا اس درخت کے پھل کو، بدت لہما سواتہما، تو ان دونوں کی شرمگاہیں کیا ہو گئی؟ ایک دوسرے کے لیے ظاہر ہو گئی، سامنے ہو گئی. وطفقا، اور وہ دونوں شروع ہوئے یکسفان علیہما، ڈھانپنے لگے اپنے اوپر من ورق الجنت، جنت کے پتوں سے، جنت کے پتے لے کر وہ اپنے جسم کو چھپانے لگے. اگر وہ ننگے ہی رہتے تھے تو پھر ان کو مطلب ایک پھل کھانے کے بعد وہ یعنی کہ جسم ڈھانپنے کا خیال کو پیدا ہوا. تو یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ وہ ننگے نہیں تھے، وہ جنتی لباس میں تھے، جو جنت کا لباس تھا. جب انہوں نے نافرمانی ان سے ہوئی بھول کی وجہ سے تو وہ جنت کا لباس اتر گیا. تو وہ فوراً ان کے دل میں اللہ نے فطرتی طور پر جو انسان کے دل میں پیدا کیا ہوا ہے اپنے آپ کو چھپانا، ڈھانپنا، شرمگاہ کو چھپانا، جو فطرتی حیا اللہ نے انسان میں پیدا کیا ہے، اس کی بنیاد پر وہ شروع ہوئے جنت کے پتے لے کر اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. وناداہما ربہما، اور پکارا ان دونوں کو ان کے رب نے، الم انہکما عن تلکما الشجرۃ، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا اس درخت کا پھل کھانے سے؟ کیوں کھایا تم نے اس کا پھل؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تم دونوں کو کہا تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کلم کھلا دشمن ہے. بے شک شیطان تم دونوں کا کلم کھلا دشمن ہے. میں نے تم دونوں کو کہا نہیں تھا؟ قالا، تو ان دونوں نے کہا. کن دونوں نے کہا؟ یعنی حضرت آدم نے اور حضرت حوا نے. اب یہاں پر ایک اور بھی بات سمجھ لیں. وہ کہتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ڈال کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی کہ ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ وہ جو تیرے عرش کے اوپر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے نا، تو اس کا واسطہ دے کہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ ہمیں معاف کر دے. تو اللہ نے نبی پاک کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کو معاف کیا. جھوٹ ہے یہ بات، بالکل من گھڑت بات ہے، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن کے الفاظ بتلاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی کیسے مانگی تھی. قالا ربنا ظلمنا انفسنا، ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنی جانوں پر کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو البتہ ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گے. یہ وہ الفاظ تھے وہ جو قرآن میں آتا ہے نا، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تھے، ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. وہ کلمات یہ تھے، کون سے؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ وہ کلمات تھے جن کلمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا اور اللہ نے ان کے اس غلطی کو معاف کر دیا جو ان سے سرزد ہوئی تھی. تو لہذا یہ کہنا
کہ انہوں نے وسیلہ ڈالا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بالکل جھوٹ بات ہے، بے بنیاد ہے، ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ تو ان دونوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر۔ کن دونوں نے کہا؟ آدم علیہ السلام نے اور اما جی حوا علیہ السلام نے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر نہ تو نے ہم کو بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو البتہ ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اتر جاؤ زمین پر، تمہارا بعض بعض کے لیے دشمن ہے، تم زمین پہ چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ جنت سے نکل جاؤ، تمہارا بعض بعض کے لیے دشمن ہے۔ بعض بعض کے لیے دشمن ہے کیا مطلب؟ بعض نے اس کا معنی کیا ہے کہ تمہارے اندر یعنی انسان ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ بعض نے یہ معنی کیا ہے، اور یہ معنی زیادہ جو ہے نا وہ اقرب الی-الصواب محسوس ہوتا ہے، کہ تم ابلیس کے دشمن ہو اور ابلیس تمہارا دشمن ہے۔ تمہارا بعض بعض کا دشمن ہے، تم ابلیس کے دشمن ہو اور ابلیس تمہارا دشمن ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا اور زمین پر چلے جاؤ۔ اہبطوا، اتر جاؤ زمین پر، بعضکم لبعض عدو، اس حال میں کہ تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ ہے ایک مدت تک، یعنی زمین میں جاؤ وہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اور ایک مدت تک میں نے تمہارے لیے فائدہ رکھ دیا ہے۔ کون سی مدت تک؟ کون سی مدت ہے؟ یعنی انسان کی اپنی موت، جب تک انسان زندہ رہتا ہے دنیا میں فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، اور دوسرا قیامت تک کے لیے اللہ نے کل انسانیت کے لیے دنیا کے اندر فائدہ اٹھانے کا سامان جو ہے نا وہ رکھا ہے۔ تو یہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں، انسان کی اپنی موت بھی مراد ہو سکتی ہے، اور وہ جو قیامت ہے وہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ ہے ایک مدت تک۔ کون سی مدت تک؟ یعنی مرنے تک یا قیامت کے آنے تک تم زمین میں رہو، فائدہ اٹھاؤ۔ قَالَ، فرمایا فِيهَا تَحْيَوْنَ، اس زمین میں ہی تم زندہ رہو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور اسی میں ہی تم مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی سے تم دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ زمین میں ہی تم زندہ رہو گے، اسی میں تم مرو گے، اور اسی سے تم کو دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ اس آیت کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ جب مردے کو زمین میں رکھتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، تو اس وقت جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ پڑھنے چاہیے فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، لیکن روایات میں آتا ہے کہ اس وقت جو دعا نبی پاک نے سکھائی وہ پڑھنی چاہیے۔ جب مردے کو زمین میں دفن کرتے ہیں تو جو دعا نبی پاک نے سکھائی ہے وہ پڑھنی چاہیے، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ یہ والی دعا جو ہے نا نبی پاک نے سکھائی ہے کہ میت کو قبر میں رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ آیت پڑھنے کا کسی صحیح حدیث میں ذکر موجود نہیں ہے، صحیح حدیث کے مطابق یہ دعا پڑھنی چاہیے میت کو قبر میں اتارتے وقت، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ چلو جی، قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فیہا تحیون، اسی زمین میں تم زندہ رہو گے، تم زندگی اسی زمین میں بسر کرو گے، وفیہا تموتون، اور اسی میں تم مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی سے تم کو نکالا جائے گا دوبارہ زندہ کر کے۔ اب چونکہ بات چل رہی تھی لباس کی کہ اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کا لباس اتروا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی لباس کا مسئلہ جو ہے نا وہ بیان کر دیا۔ فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، تحقیق ہم نے اتارا ہے تمہارے اوپر لباس، یواری سوآتکم، جو چھپائے گا تمہاری شرمگاہوں کو، جو چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو، وریشا، اور وہ زینت کا باعث بھی ہے۔ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، تحقیق ہم نے اتارا ہے تمہارے اوپر لباس، یواری سوآتکم، جو چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو بھی، وریشا، اور باعث زینت بھی ہے۔ تو یہ آیت بھی بتلاتی ہے کہ آدم اور ابن آدم کبھی بھی ننگا نہیں رہا، اللہ نے کبھی بھی ان کو ننگا رہنے نہیں دیا۔ وہ جنت سے نکلتے وقت اپنی شرمگاہ کو چھپانے کا وہ تصور اور خیال ان کے دل میں ہے، تو دنیا میں آ کے وہ کیسے جو ہے وہ ننگے پھرتے رہے ہوں گے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں آ کے بھی انہوں نے جلدی سے جلدی اپنے لباس کا انتظام کیا، بلکہ بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے اوپر فوراً ایسی بارش نازل فرمائی جس بارش کے ساتھ فوری طور پر زمین سے جو ہے نا وہ ایسے وہ کپاہ وغیرہ اگی، اور انہوں نے اس کو اتار کر اس کے ساتھ اپنا اللہ نے ان کے ذہن میں، کیونکہ علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے ہر چیز آدم علیہ السلام کو سکھا کے بھیجا تھا،
تو اسی میں یہ بھی تھا لباس تیار کرنا. یہ سارے اللہ نے طریقے سکھا کے بھیجے تھے آدم علیہ السلام کو. تو فوراً اس سے انہوں نے آدم علیہ السلام نے لباس تیار کیا اور لباس پہننا شروع کیا. اور اس کے پہننے سے پہلے بھی یہ نہیں تھے کہ وہ ننگے پھرتے رہے. اس سے پہلے بھی اگر جنت میں وہ جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہ چھپا رہے تھے تو دنیا میں آ کر وہ کیسے ننگے پھرتے رہے؟ دنیا میں آ کر بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی انتظام کیا اپنی شرمگاہ کو چھپانے کا, چاہے وہ پتوں سے چھپاتے رہے, اور فوری طور پر انہوں نے اپنا لباس تیار کیا اور لباس کو پہنا. تو یہ کہنا کہ ابن آدم پہلے ننگا پھرتے تھے, انسان پہلے ننگا پھرتا رہا کئی سال, اور کئی سالوں کے بعد جا کر اس نے لباس پہنا, یہ غلط بات ہے, یہ قرآن کے صریح خلاف ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا, تحقیق ہم نے اتارا ہے تمہارے اوپر لباس. کیسا لباس؟ یواری سواتکم, جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے, وریشا, اور تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے. ولباس التقوی ذالک خیر, اور جو تقوی کا لباس ہے یہ بہت ہی بہتر ہے. جو تقوی کا لباس ہے یہ بہت ہی بہتر ہے. ذالک من آیات اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. لعلہم یذکرون, تاکہ وہ لوگ اللہ کی باتوں کو یاد رکھیں, نصیحت پکڑیں, ہاں جی, اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں. تو اس بات سے معلوم ہوا یہاں سے کہ اللہ نے جو لباس آسمان سے ہمارے لیے نازل کیا ہے, یا جو اللہ نے لباس کا تصور ہمیں دیا ہے, وہ لباس کیسا ہونا چاہیے؟ اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو وہ باعث زینت بھی ہو, اور دوسرا وہ شرمگاہ کو چھپانے کا, ایسے آزاد جن کو چھپانا ضروری ہے ان کو چھپانے کا بھی کام کرے. تو جو لباس ان دونوں کاموں کو پورا کرے وہ لباس بہتر ہے, اور وہی لباس اللہ تعالیٰ کی منشا ہے, وہی لباس انسان کے لیے نازل ہوا ہے, اور وہی لباس پہننا چاہیے. وہ چاہے پینٹ شرٹ کی صورت میں ہو. بعض لوگ کہتے ہیں جی پینٹ شرٹ نہیں جی, وہ تو انگریزوں کا لباس ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے, انگریزوں کا لباس ہے. اب آپ انگریزوں کے ملک میں چلے جاتے ہیں جی, وہاں پر آپ کو سلوار قمیض ملتی ہی نہیں ہے, وہاں پر ہے ہی پینٹ شرٹ. وہ سب لوگ پہنتے ہیں, مرد عورتیں سب پینٹ شرٹ بالفرض پہنتے ہیں. تو آپ کہاں سے وہاں سے جو ہے نا وہ سلوار قمیض ڈھونڈتے پھریں گے؟ تو بات یہ ہے, پینٹ شرٹ ہو, سلوار قمیض ہو, تہمد ہو, کرتا ہو, پاجامہ ہو, کوئی بھی ہو, جو لباس ان دو چیزوں کو پورا کرتا ہے وہ لباس بہتر ہے. وہ اللہ نے لباس انسان کے لیے اتارا ہے. پینٹ شرٹ اگر ایسی ہو کہ جس کے ساتھ انسان کی شرمگاہ ظاہر نہ ہو, نہ آگے سے نہ پیچھے سے, اور خوبصورت بھی لگے, کوئی حرج نہیں ہے. اب ایسا لباس اگر سلوار قمیض ہے, کہتے ہیں سلوار قمیض پہننی چاہیے. بھائی سلوار قمیض, اب بعض لوگ اتنا تنگ کپڑے سلواتے ہیں, رواج ہے آج کل, فیشن آیا ہوا ہے, اتنا تنگ لباس سلواتے ہیں کہ وہ ان کی سلوار ان کے ٹانگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. جس طرح پہلے دور میں وہ پاجامہ نہیں پہنتے, چوڑی پاجامہ پہنتے تھے, تو وہ بالکل تنگ سا پاجامہ ہوتا تھا. ایسے ہی آج کل تنگ سلواریں پہننے کا رواج آیا ہوا ہے. تو وہ اتنی تنگ سلوار ہوتی ہے کہ وہ بالکل ٹانگوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے, اور وہ شرمگاہ جو ہے نا وہ واضح ہو رہی ہوتی ہے, آگے سے بھی پیچھے سے بھی. تو اگر تنگ لباس سلوار کی قمیض کی صورت میں ہو تو وہ بھی جائز نہیں ہے, اور کھلا لباس ہو جو شرمگاہ کو چھپائے وہ پینٹ شرٹ کی صورت میں بھی ہو تو جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لباس پینٹ شرٹ کی صورت میں ہو, سلوار قمیض کی صورت میں ہو, پینٹ کوٹ کی صورت میں ہو, تہبند کرتے کی صورت میں ہو, جس صورت میں بھی ہو, ان دو چیزوں کو جو پورا کرے وہ لباس صحیح ہے, اور جو دو چیزوں کو پورا نہ کرے وہ لباس قرآن و سنت کے مطابق ٹھیک نہیں ہے. دو چیزیں کون سی؟ ایک تو یہ کہ شرمگاہ کو چھپائے, جو اس سے چھپنے چاہیے ان کو چھپائے, اور ان کو چھپانے کا مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ کپڑا اتنے آگے چھپ گئے. اب کپڑا اوپر آ گیا لیکن وہ ظاہر ہو رہے ہیں, تو وہ تو زیادہ نمایاں ہو گیا نا معاملہ. وہ تو زیادہ جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے ایک سامان بنا دیا آپ نے دیکھنے کا. اب خواتین ہیں وہ لباس پہنتی ہیں لیکن اتنے تنگ پہنتی ہیں کہ ان کے جسم کا ایک ایک انگ, ایک ایک عضو جو ہے نا وہ بالکل ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ تو مزید جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے ایک نمائش بنا دی اس طرح کا لباس پہن کے. تو لباس ایسا جو شرمگاہوں کو محفوظ کرے, چھپائے, اور اس لباس کے پہننے کے بعد شرمگاہ ظاہر نہ ہو, یہ نہیں کہ ننگی نہ ہو, ظاہر نہ ہو. اور دوسرا وہ ایسا ہونا چاہیے جو خوبصورت بھی لگے, پہنے ہوئے خوبصورت بھی لگے. تو یہ دو چیزیں, دو شرطیں ہیں لباس کے اندر. تو فرمایا اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا, تحقیق ہم نے اتارا ہے تمہارے اوپر لباس ایسا, یواری سواتکم, جو چھپائے تمہاری شرمگاہوں کو, وریشا, اور باعث زینت بھی ہو. ولباس التقوی, فرمایا یہ سارے لباس کپڑے وغیرہ کے یہ تو سب دنیا کا مال ہے, اصل لباس تقوی کا لباس ہے. کیا مطلب؟ تمہارے دل میں تقوی ہونا چاہیے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دل میں تقوی ہو تو اتو بندہ ننگا لگا پھرے, جی کہ بعض بے پردہ عورتیں کہندی ہیں اور یہ اکھاں چ ہونا چاہیے, پردہ کرنے کی لوڑ ہے, اکھاں چ
حیا ہونا چاہیے، پردہ کا اس کا یہ مطلب نہیں ہے. تقوی کے لباس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں تقوی ہو. تو جب آپ کے دل میں تقوی ہوگا تو آپ ہر وہ کام کرنے کے پابند ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو حکم دیا ہے. تقوی کا معنی یہ ہے. تقوی کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ دل میں تقوی رکھیں اور بظاہر آپ اپنی منمانی اور مرضی کریں. تقوی ہوتا ہی یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننا اور ان کی نافرمانی سے بچنا. تو اللہ اور اس کے رسول نے کبھی بھی ایسا لباس میں، بلکہ اللہ کے نبی نے تو ایسے لباس کی جو ہے نا وہ تردید کی ہے. آپ نے فرمایا بعض کئی عورتیں ایسی ہیں جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہیں. قاسیات عاریات، کئی عورتیں ایسی ہیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں. ممیلات مائلات، خود بھی گناہ کی طرف جھکنے والی، لوگوں کو بھی گناہ کی طرف مائل کرنے والی ہیں. آپ نے ان کو جہنم کا بالن قرار دیا ہے. اور وہ کون عورتیں؟ وہی ہیں جو تنگ لباس پہنتی ہیں، جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں. ان کے جسم کا ایک ایک عضو جو ہے نا وہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسے ہی حال مردوں کا ہے. مرد اتنی تنگ پینٹیں پہنتی ہیں، زین کی پینٹیں جو پہنتے ہیں، شرم کا ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. اس میں کیا فائدہ ایسا لباس پہننے کا جس سے مزید شرم کا اوپر کے جو ہے نا وہ سامنے آ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے پر ایسا لباس اتارا یواری سواتکم، جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپائے، وریشا، اور تمہارے لباس سے زینت بھی بنے. ولباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی اختیار کرو کہ تقوی کا لباس یہ بہتر ہے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یا بنی آدم، اللہ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، دیکھنا کہیں شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈال دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے نکالا تمہارے ماں باپ کو جنت سے. جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، ویسے کہیں تمہیں بھی فتنے میں ڈال کے جنت سے کہیں ہمیشہ کے لیے نہ نکلوا دے. دھیان کرنا. ینزع عنہما لباسہما، اس نے چھین لیا ان دونوں سے ان دونوں کا لباس، اتروا دیا ان دونوں سے ان دونوں کا لباس. لیوریہما سوآتہما، تاکہ وہ دکھائے ان دونوں کو ان دونوں کی شرمگاہیں، ان دونوں کی شرمگاہیں دکھانے کے لیے اس نے ان دونوں کا لباس اتروا دیا. اور یہ پہلے دن سے شیطان کا جو ہے نا وہ طریقہ کار چلا رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کو ننگا کرنا. آج بھی دیکھ لو، آج بھی شیطان اسی جو ہے نا وہ روش پہ چل رہا ہے. کسی بھی چیز کی مشہوری ہو، اوپر ننگی عورت کھڑی ہوتی ہے. جرابوں کی مشہوری، اوپر ننگی عورت ہے جی. کنگیاں کی مشہوری تو ننگی عورت. کھانے پینے والی چیزوں کی مشہوری تو ننگی عورت. تو یہ شروع سے پہلے دن سے شیطان نے جو ہے نا وہ یہ ابن آدم کو گمراہ کرنے کے لیے اسے ننگا ہی تو کیا ہے. اور آج اس کے پجاری، اس کے پیروکار سارے یہی کام کر رہے ہیں کہ وہ اپنا مال بیچنے کے لیے ننگی عورت کا سہارا لیتے ہیں. لوگوں نے اپنے سٹوروں پر، اپنی دکانوں پر عورتیں بٹھا دی ہیں بے پرد بنا کے، تاکہ گاہک زیادہ آئیں. تو فرمایا اے ابن آدم لا یفتننکم الشیطان، نہ تمہیں فتنے میں ڈال دے شیطان. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے نکالا تمہارے ماں باپ کو جنت سے. ینزع عنہما لباسہما، اس نے اتروا دیا ان دونوں سے ان دونوں کا لباس. لیوریہما سوآتہما، تاکہ وہ دکھائے ان دونوں کو ان دونوں کی شرمگاہیں. فرمایا دھیان کرنا، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ تم کو دیکھتا ہے، وہ بھی اور اس کا قبیلہ بھی، وہاں سے لا ترونہم، کہ جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. یعنی وہ چھپ کر وار کرتا ہے، وہ پوشیدہ ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس لیے دھیان رکھنا کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دے. انہ یراکم، بے شک وہ شیطان وہ تمہیں دیکھتا ہے، ہوا وقبیلہ، وہ بھی اور اس کا قبیلہ بھی، من حیث، وہاں سے، لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. انا جعلنا الشیاطین، بے شک ہم نے بنایا ہے شیطانوں کو، اولیاء، دوست، للذین، ان لوگوں کا، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے. ہم نے بے ایمان لوگوں کا دوست بنایا ہے. کن کو؟ شیطانوں کو. اس لیے تم ان کے ساتھ دوستی نہ لگانا، کیونکہ تم تو ایماندار ہو. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، یہاں سے انشاءاللہ ہم اگلا سبق پڑھیں گے. آج اتنے رہنے دیتے ہیں، چونکہ آیتیں لمبی ہیں تو سبق زیادہ ہو جائے گا. میں ایک دفعہ اس کو دوہرا دیتا ہوں. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے البتہ بڑا خیر خواہ ہوں. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پس اس نے ان کو پھسلایا دھوکے کے ساتھ. فلما ذاق الشجرۃ، پس جب ان دونوں نے چکھا درخت کے پھل کو، بدت لہما سواتہما، تو ان دونوں کے لیے ان دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں.
وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، اور وہ دونوں شروع ہوئے وہ ڈھانپنے لگے اپنے اوپر من ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے، جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے چرمگاہیں ڈھانپنے لگے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور ان دونوں کو پکارا ان دونوں کے رب نے، أَلَمْ أَنْهَكُمَا، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا، أَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، اس درخت کا پھل کھانے سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تم دونوں کو کہا نہیں تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلم کھلا دشمن ہے. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہم کو بخشا نہ اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو البتہ ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قال، اللہ تعالی نے فرمایا، اہبطوا، اتر جاؤ زمین پہ، بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض بعض کے لیے دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ ہے ایک مدت تک. قال، اللہ نے فرمایا، فِيهَا تَحْيَوْنَ، اس زمین میں ہی تم زندہ رہو گے، زندگی گزارو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور اسی میں تم مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالا جائے گا. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم، بے شک ہم نے اتارا ہے تمہارے اوپر لباسا، لباس، یواری سواتکم، جو چھپا لے تمہاری شرمگاہوں کو، وریشا، اور باعث زینت ہو، ولباس التقوی ذالک خیر، اور جو لباس تقوی ہے، تقوی کا لباس وہ بہتر ہے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اللہ کو یاد رکھیں. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، نہ تم کو فتنے میں ڈال دے شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے نکالا تمہارے ماں باپ کو جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، اس نے اتروا دیا ان دونوں سے ان دونوں کا لباس، لیوریہما سواتہما، تاکہ وہ دکھائے ان دونوں کو ان کی شرمگاہیں. انہ یراکم ہوا وقبیلہ، بے شک وہ شیطان دیکھتا ہے تم کو، وہ بھی اور اس کا قبیلہ بھی، من حیث، وہاں سے، لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء، بے شک ہم نے بنایا ہے شیطانوں کو دوست، للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما
إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون